اگر سور کی گردن پر تکبیر پڑھ کر چھری چلائی جائے تو کیا اس کے گوشت پر وہی احکامات شریعت لاگو ہو سکتے ہیں جو بکری کے گوشت پر ہوتے ہیں؟ پاکستان کا خزانہ، جس کی بنیادوں میں سود کا ناپاک سرمایہ شامل ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سور کے گوشت سے بھی زیادہ نجس و ناپاک ہے، ایک ایسی گندگی اور پلیدی ہے جسے صدقات و خیرات بھی پاک نہیں کر سکتے۔ ایسا پاکستان کے آئین میں قرارداد مقاصد کی شمولیت اور آرٹیکل 2 کے یہ الفاظ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے۔ اس نے جمہور کے ذریعے مملکت پاکستان کا جو اختیار سونپا ہے وہ اس کی مقررہ حدود کے اندر مقدس امانت کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ دراصل ویسی ہی تکبیر جسے پڑھنے کے بعد خزانے میں موجود حلال و حرام مال کو اکٹھا کر کے یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ اب یہ سارے کا سارا حلال ہے۔ جس ملک کا وزیر خزانہ ہر سال بجٹ کے مطالبات زر ڈیمانڈ آف گرانٹس منظوری کے لیے پیش کرتے ہوئے بتائے کہ ہم نے محصولات ٹیکسز میں اس سال اتنے پیسے سود میں ادا کرنے ہیں اور اتنے اصل زر کے طور پر واپس کرنا ہے، تو اس خزانے کو بیت المال کہنا اور پھر اس کے مصارف کے بارے میں علماء کرام سے شرعی آراء طلب کرنا دین کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ اور یہ کھلواڑ گزشتہ کئی سالوں سے اس ملک میں کھیلا جا رہا ہے، جس ملک نے اپنے گزشتہ مالی سال میں 3,954 ارب روپے سودی قرضہ جات کی ادائیگی پر خرچ کیے ہوں اور تقریباً 3,000 ارب مزید سودی قرضے لے کر خزانے کا منہ بھرا ہو۔ ایسے خزانے کے بارے میں یہ بحث کس قدر مضحکہ خیز ہے کہ اس سے مندر بننا چاہیے یا گردوارہ، مسجد بننی چاہیے یا گرجا گھر۔ مجھے تو حیرت اس وقت ہوتی ہے جب اسی سودی خزانے کو بیت المال جیسے پاکیزہ نام سے تشبیہ دے کر اس سے مساجد و مدارس کے فنڈ مانگے جاتے ہیں، حج کی مراعات طلب کی جاتی ہیں، مندر کی تعمیر کے بارے میں جتنا شور برپا ہے، کیا اس طرح کا 1% شور بھی کبھی اس بات پر اٹھایا گیا ہے کہ حکومت 22 کروڑ عوام کے خون پیسے سے کمائی گئی حلال کمائی میں سود کی ملاوٹ سے اسے مکمل طور پر حرام بنا رہی ہے؟ عام آدمی اگر دارالافتاء سے یہ فتویٰ پوچھے کہ میری کمائی بینک اکاؤنٹ یا جی پی فنڈ میں اتنا سود ملا ہوا ہے، تو ہر مکتبہ فکر کا عالم یہ فتویٰ دے گا کہ دودھ کے جگ میں اگر پیشاب کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو پورا دودھ پلید ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کا خزانہ، جس پر بیت المال کی تہمت لگا کر آپ اس کے مصارف پر بحث کرنے جا رہے ہو، اس خزانے کے دودھ کو تو ہر سال سود کے پیشاب سے غسل دیا جاتا ہے۔ میرے سامنے امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج پڑھی ہے، جس میں انہوں نے بیت المال کے محاصل، سورسز اور مصارف ایکسپینڈیچرز کی تفصیل مرتب کی ہے۔ یہ کتاب خلیفہ ہارون الرشید کی رہنمائی کے لیے تحریر کی گئی تھی۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ آپ کا زمانہ تابعین کا زمانہ تھا۔ آپ 13 ہجری بمطابق 731 عیسوی کوفہ میں پیدا ہوئے اور 5 ربیع اول 182 ہجری بمطابق 21 اپریل 798 عیسوی بغداد میں فوت ہوئے۔ اس دور میں لاتعداد ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست اکتساب فیض کیا تھا، کیونکہ آخری صحابی ابو الطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دراصل بیت المال اور اسلامی نظام معیشت و مالیات کا وہ ڈھانچہ ہے جس پر ایک اسلامی ریاست کے مالیاتی نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ اسلام کا یہ مالیاتی نظام ہر قسم کے سود، کاغذی کرنسی، ٹیکس اور دیگر جدید مالیاتی نظاموں کی خرافات سے پاک ہوتا ہے۔ یہ نظام 1300 سال کے تواتر کے ساتھ 1918 تک آخری اسلامی ریاست خلافت عثمانیہ میں نافذ العمل رہا۔ میرے سامنے خلافت عثمانیہ کے حکومتی قوانین کا مجموعہ مجلۃ الاحکام العدلیہ بھی پڑا ہوا ہے۔ میں دونوں کتابوں کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلم امہ کے نظام معیشت و مالیات میں 1300 سال تک ایک تسلسل رہا ہے، جو احکامات شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نافذ العمل تھے اور جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین نے قرآن و سنت کے احکامات کے عین مطابق سلطنت کی وسعت کے مطابق اختیار کیا، اور ان کے بعد آنے والے کو بنو امیہ اور بنو عباس کی بادشاہتوں نے بھی ویسے ہی قائم رکھا۔ 1300 سال کے اس عرصے میں اسلامی ریاست 3 بر اعظموں پر پھیلی۔ اس میں روم اور ایران کی کروفر اور پرتعیش بادشاہتیں بھی ضم ہوئیں، جدید انقلابات زمانہ بھی آئے اور دنیا میں فرانس، برطانیہ، اسپین، ہالینڈ اور پرتگال جیسی نو آبادیاتی قوتیں بھی وجود میں آئیں۔ 1694 میں بینک آف انگلینڈ کی بنیاد کے ساتھ سودی معیشت کا آغاز بھی ہوا، جس کے بعد ریاستی ٹیکسوں کو جامع نظام وجود میں آیا۔ ریاست کی طاقت میں ظالمانہ وسعت آئی اور اس کے پنجے دن بدن گہرے ہوتے گئے۔
لیکن ان 1300 سالوں میں خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ جیسی عالمی قوت کے دور تک کبھی کسی نے دوسروں سے متاثر ہو کر محاصیل یعنی آمدن کے ذرائع اور مصارف یعنی اخراجات کا پیمانہ نہیں بدلا۔ وہ اس پر قائم رہے جو قرآن و سنت میں بتایا گیا تھا اور جس کے مطابق خلفائے راشدین اپنے مالیاتی امور چلاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے تمام جدید معاشی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ خالصتاً سود سے پاک اور کارپوریٹ اجارہ داری سے آزاد تجارت کا آخری مرکز و محور صرف خلافت عثمانیہ کا سوق بازار تھا، جس پر کسی قسم کا حکومتی ٹیکس نافذ نہیں ہوتا تھا۔ خلافت عثمانیہ جیسی عظیم الشان طاقت اور اس کے اخراجات کے لیے کوئی سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور نہ ہی ویلتھ ٹیکس کا تمار تھا۔ ہے نہ حیرانی کی بات اس لیے ہے کہ ان خلفاء تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث تواتر کے ساتھ پہنچی تھی کہ اللہ کے نافذ کردہ محاصل کے علاوہ ایک اسلامی ریاست کو کسی قسم کا کوئی کاروباری ٹیکس نافذ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ عربی میں ٹیکس کو المماکسہ کہتے ہیں اور تمام فقہا متفق ہیں کہ مسلمانوں سے ٹیکس وصول کرنا اکبر الکبائر یعنی بدترین گناہوں میں سے ایک ہے۔ چند احادیث یہاں درج کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب مکس ٹیکس وصول کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا، جب نصف رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پس منادی کرنے والا ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سائل جس کو عطا کیا جائے، کوئی پریشان حال اس کی کشادگی کی جائے۔ اللہ سب کی دعائیں قبول فرماتے ہیں بس سوائے زانیہ جو اپنی طرف بلائے یا اشار یعنی ٹیکس وصول کرنے والا۔